کپڑا سب سے اچھا ہو. ہاں تو آپ نے فرمایا, جب یہ حدیث آپ نے فرمائی لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر, جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہیں یہ بھی تکبر تو نہیں ہے, میں چاہتا ہوں میرا جوتا اچھا ہو, میرا کپڑا اچھا ہو. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, یہ خوبصورتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اور الکبر بطر الحق وغمط الناس, جو ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی کہ تکبر یہ حق کو جھٹلانا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. اچھا, کچھ روایتیں ایسی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سادہ سہانا پہننا تواضع کے طور پہ, خاکساری کے طور پہ, جیسے ایک آدمی عابد ہے, زاہد ہے, بہت زیادہ دنیا سے اس کو وہ نہیں ہے, شغف نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو آدمی اگر سب کچھ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن تواضعاً اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اچھا لباس پہننا تو اس کی بھی فضیلت ہے. یہ تب کیا کرو, آپ کہو گے ایک طرف اچھا پہننے کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف یہاں یہ کہا جا رہا ہے, وہ حدیث پہلے سن لیجیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک اللباس وهو قادر علیہ تواضعا للہ, جو آدمی اچھا لباس پہننا چھوڑ دے حالانکہ وہ اچھا لباس پہننے پہ قدرت رکھتا ہے, خاکساری کے لیے, زہد کے طور پہ, ورع کے طور پہ, تواضع کے طور پہ, یخیرہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق من ای خلل ایمان شاء, اللہ قیامت کے دن تمام بندوں کے سامنے اسے اختیار دیں گے کہ ایمان کا جو بھی جوڑا وہ پسند کرے گا, یعنی جنت کا وہ جوڑا جو اہل ایمان پہنیں گے اس میں سے جو جوڑا وہ سلیکٹ کر لے گا وہ جوڑا اللہ عطا کریں گے. دیکھیے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیثیں تو لڑ گئی, جبکہ اگر حدیث صحیح ہوتی ہے تو لڑتی نہیں ہے, وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لڑ گئی ہے. علماء نے اس کا کئی جواب دیا ہے. میں علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. فرماتے ہیں علامہ لباس کی اصل میں کئی حالتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی کو ڈر ہے کہ یار اچھا پہنوں گا تو کہیں دل میں تکبر نہ آ جائے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو تکبر کا ڈر نہیں ہے تو اچھا پہنیے, یہی مستحب ہے, یہ آپ کے حق میں مستحب ہے. لیکن جس آدمی کو ڈر ہے کہ یار وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا اپنے اوپر, یا وہ تکبر میں مبتلا ہی ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے وہ چھوڑ دے. اور ایسے ہی علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لباس کی کئی حالتیں ہوتی ہیں. اگر آدمی ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے, کوئی بڑا آدمی ہے, اللہ نے اسے نوازا ہے, لیکن وہ ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے جو بالکل متوسط قسم کے, میڈیم قسم کے لوگ ہیں, یا بالکل نچلے درجے کے لوگ ہیں, تو ایسے لوگوں کے درمیان اگر وہ آدمی جو بڑا آدمی, رئیس آدمی ہے, اگر وہ بھی اچھا پہننا چھوڑ دیتا اپنے بھائیوں کی رعایت کرتے ہوئے, یار سب لوگ جس طرح پہنتے ہیں, ہمارے معاشرے میں سب اکثر جو ہے نا وہ متوسط قسم کے لوگ ہیں, تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آدمی ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے, ایسی کمیونٹی میں رہتا ہے جہاں سارے خوشحال لوگ ہیں, سارے رؤسا ہیں, شرفا ہیں, تو ایسی صورت میں اس کے لیے اچھا پہننا بہتر ہے, اچھا پہننا بہتر ہے. اور لباس کی کئی حالتیں ہوتی ہیں. دیکھیے کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سادہ پہننا بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مرنی کرنی ہو گئی, میت ہو گئی, اب وہاں آدمی تڑکیلا بھڑکیلا زرق برق لباس پہن کے جائے گا تو ذرا اچھا نہیں لگتا ہے, اس لیے کہ یہ چیزیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. البتہ عید آ گئی, بقرعید آ گئی, شادی بیاہ ہے, یا کچھ مہمانوں کا استقبال کرنا ہے, تو یہاں پر یاد رکھیے آپ کو اچھا ہی پہننا ہے جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے. جتنی آپ کی طاقت, جو سب سے اچھا جوڑا ہے وہ آپ پہنیے, یہ سنت ہے. یہاں پر اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں جی میں بڑا خاکسار ہوں, میں بڑا اللہ والا ہوں, میں عید میں بھی وہی پرانا دھرانا ہی پہنوں گا, یہ سنت نہیں. یہ سنت کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بقرعید کے لیے خاص جوڑے آپ نے تیار کرا رکھے تھے. خاص طور سے جب کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا آپ سے ملنے کے لیے, کوئی وفد آتا تھا, کچھ لوگ باہر سے ملنے کے لیے آتے تھے, مہمانوں کا آپ استقبال کرتے تھے, اس وقت آپ خصوصی جوڑا پہن کے ان کے سامنے آتے تھے, خصوصی جوڑا پہن کر کے آپ ان کے سامنے آتے تھے. تو اس وقت اچھا پہننا ہے. اور کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سجے سجائے تھے, ڈھلے ڈھلائے
تھے آپ کے حسن و جمال کا اگر میں تذکرہ کروں وہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کانہ صیغ من فضہ، آپ کا بدن چاندی سے ایسے لگ رہا تھا کہ ڈھال دیا گیا ہو، مگر اس کے باوجود بھی کبھی کبھی آپ سرخ جوڑا بھی پہنتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، چاندنی رات تھی، میں نے کائنات کے امام مدنی سردار کو دیکھا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، وعلیہ حلۃ حمراء، سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہیں۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے محبوب کو دیکھتا، میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر میں میرے دماغ نے یہی ڈیسیژن لیا کہ میرا محبوب، میرا زمین کا چاند آسمان والے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے باوجود بھی اتنے خوبصورت مہکے مہکائے جو آپ کا ایک بار ہاتھ تھام لیتا تھا، جو آپ سے مصافحہ کر لیتا تھا، کافی دیر تک وہ اپنے ہاتھ میں خوشبو محسوس کرتا تھا۔ خادم رسول حضرت انس کہتے ہیں واللہ ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ، کسی ریشم کو میں نے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا، ولا شممت مسکا ولا عنبرا قط اطیب من عرق رسول اللہ، نبی کے پسینے سے زیادہ میں نے کبھی مشک و عنبر کو بھی مہکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا پسینہ بھی مہکتا تھا، آپ کا بدن بھی مہکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس طرح آپ خوشبو لگاتے تھے۔ خوشبو آپ کو بڑی محبوب چیز تھی، خوشبو لگاتے تھے۔ اچھے جوڑے مختلف مناسبات پہ آپ پہنتے تھے، بڑے بال آپ رکھتے تھے، بال بھی خوبصورتی کی علامت، یاد رکھیے آپ بڑے بال رکھتے تھے، لما جما وفرا، کان کی لو تک یا کندھے کی لو تک یا گردن سے ٹچ بال ہوتا تھا آپ کا اکثر اوقات میں۔ لیکن پہلے ہمارے علماء بھی زلف رکھا کرتے تھے، اور جب سے ٹپوریوں نے اسے لے لیا نا علماء اب اس سے بچنے لگے، اب علماء اس سے بچنے لگے، چونکہ اب یہ بڑے بال اگرچہ وہ اس طرز پہ نہیں رکھتے ہیں، اس میں اسٹائل بناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا، کوئی گجری کٹ کٹا کے گھوم رہا ہے، کوئی کچھ کٹا کے گھوم رہا ہے، لیکن بڑے بال اب بڑی لٹیں جو زلفیں وہ اب ٹپوریوں نے اختیار کر لیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ علماء عام طور پہ اب اس سے بچتے ہیں، ورنہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہمارے بہت سارے مشائخ علماء جو ہے نا وہ زلف رکھا کرتے تھے۔ تو کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے پاس اللہ نے جسے بال کی نعمت عطا کی ہے، خوبصورتی کی علامت، اسے چاہیے کہ اس کی عزت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، سنوارتے تھے، اپنی داڑھی میں آپ کنگھی کرتے تھے، ہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ تو زیب و زینت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب میں جو مین ٹاپک پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، مردوں کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے، بس مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے پاجامہ نہیں ہونا چاہیے، ریشم کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ مردوں کے لیے آداب میں داخل ہے، اس کی رعایت کرنی، اتنا باریک بھی مرد کپڑا نہ پہنے تنگ اور چست کی ان کی شرمگاہیں نظر آئیں، یہ چند چیزیں ہیں، لیکن زیادہ آداب جو ہیں وہ عورتوں سے متعلق۔ زیب و زینت میں نے پہلے کہا کہ زیب و زینت اور عورت لازم ملزوم ہے، عورت یقیناً زیب و زینت کر سکتی ہے، جو شادی شدہ ہے وہ بھی، جو غیر شادی شدہ ہے وہ بھی، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے عورت زیب و زینت یقیناً کرے گی، اس لیے کہ عورت کو آپ زیب و زینت سے دو نظریے پائے جاتے ہیں ہمارے وہاں عورتوں کی زینت کے حوالے سے۔ ایک طرف ایک نظریہ تو یہ ہے جو لوگ کٹر پنتھی ہوتے ہیں، نہیں جی عورتوں کو باہر کی دنیا سے کیا لینا دینا، اور بہت اچھا پہننا، زیب و زینت کرنا، بہت زیادہ زیورات، گہنے اور میک اپ کے سامان، اس سے عورت کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، عورت بس امور خانہ داری، بس گھر کے اندر رہے، کام کاج کرے، ہنڈی پتیلی مانجے، کچن سنبھالے، بچوں کی پرورش، اس سے آگے اس کو ہم نکلنے نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں عورت یقیناً گھر کی ملکہ ہے، گھر کی چہار دیواری میں رہے گی، لیکن ضرورت پڑے گی تو وہ باہر بھی نکلنے کی ہماری شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور ایسے ہی زیب و زینت آپ دیکھیے، زیورات مردوں کے لیے حرام کر دیے گئے سونے چاندی کے، عورتوں کے لیے کیوں نہیں حرام کیے گئے؟ کیوں نہیں حرام کیے گئے؟ اس لیے کہ عورت کی فطرت میں داخل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی گفٹ لا کے عورت کو دے دو، عورت خوش نہیں ہوگی جب تک سونا لا کے نہیں دو گے، اور سونا مل جائے تو سبحان اللہ۔ ہاں
عورتوں کی فطرت میں داخل ہے بھائی. تو ہم کون ہوتے ہیں فطرت سے بغاوت کرنے والے؟ تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو کٹر پنتھی لوگ ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے عورت کو شمع محفل بنا دیا، مارکیٹ پروڈکٹ بنا دیا، جنہوں نے عورتوں کو اشتہار کا ذریعہ بنا دیا، ایڈورٹائز کا، کہ جہاں بھی دیکھو کسی بھی سامان کا اشتہار کرنے، اس کو مشتہر کرنے کے لیے کوئی بھی عورت جو تقریباً نیم لباس میں ہوتی ہے، وہ صابن تیل سے لے کے معمولی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چمچماتی ہوئی گاڑیوں تک کا اشتہار وہ عورتوں کے حوالے سے اس کا پرچار کیا جاتا ہے. تو ایک طرف تو عورتوں نے اس کو مارکیٹ کا سامان بنا دیا، شمع محفل بنا دیا، گھروں سے نکل گئی. اسلام بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے. عورت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں تم گھروں میں جمی رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرو. زیب و زینت یقیناً عورت کرے گی، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرے گی. خاص طور سے جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سگار کریں گی. مطلوب ہے یہ ایک عورت کو چاہیے اچھی حالت میں رہے، اچھے لباس میں رہے، زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے اختیار کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے، ڈائریکٹ گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد میں آتے، وہاں سے صحابہ کے بھی یہی معمول تھا، میسج بھجواتے تھے. پتہ نہیں عورت کس حال میں، بال کھلے ہوئے ہیں چڑیل کی طرح بیچارے، شوہر نہیں ہوتا تو عورتیں اہتمام نہیں کرتی. اب ڈائریکٹ گھر پہنچ گئے اور بیوی کو کسی ایسی حالت میں آپ نے دیکھ لیا جو حالت آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ کے دل میں نفرت آ سکتی ہے. اس لیے مسجد میں آتے تھے، پہلے میسج بھجواتے تھے کہ ہم تشریف لا چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں گھر کو آنے والے ہیں، تاکہ عورت اپنا حلیہ درست کر لے، اپنا حلیہ. لیکن یہ چیز صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے. ہمارے مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں سے بڑی شکایتیں رہتی ہیں مردوں کو کہ عورت ہر دم کچن میں گھسی رہتی ہے، جب دیکھو جب وہ گھر کا کام کرتی رہتی ہے، شوہر تھکا مادہ آتا ہے تو عورت اس کے لیے کوئی زیب و زینت کا اور بناؤ سگار نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. لیکن یہ چیز مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، انی احب ان اتزین لامراتی، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے میں زینت اختیار کروں جیسے کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے زینت اختیار کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے. تو دونوں طرف سے یہ معاملہ مطلوب ہے. شوہر گٹکے کھاتا ہے، پان چباتے رہتا ہے، بیڑی سگریٹ پھونکتے رہتا ہے، منہ سے خلاصت کے پھبکے پھونکتے ہیں، عورت کے پاس آتا ہے، عورت نفرت کرنے لگتی ہے، اسے بدبو برداشت نہیں ہوتی ہے. یہ کہاں کا جناب والا انصاف ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی سجی سجائی رہے تو آپ بھی اپنا اہتمام کرو، آپ بھی ایسی غلیظ چیزوں کو پہلے چھوڑو، اپنا حلیہ درست کرو، اپنا لباس درست کرو، اپنا طور طریقہ درست کرو. جس طرح آپ پسند کرتے ہو کہ آپ اچھی حالت میں رہو، آپ کی بیوی بھی چاہتی ہے کہ آپ اچھی حالت میں رہو. تو عورتوں کی زینت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اور چاہے عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے لیے ہے، مشابہت نہیں ہونی چاہیے. زینت اختیار کرو لیکن مشابہت نہیں ہونی چاہیے. مرد عورت کی نقالی نہ کرے، عورت مرد کی نقالی نہ کرے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ جو عورتوں کی نقالی کرتے ہیں. والمتشبہات من النساء بالرجال، ان عورتوں پہ بھی لعنت آئی ہے جو عورتیں مردوں کی نقالی کرتی ہیں. اور نقالی صرف لباس میں نہیں ہوتی ہے. عورت اگر مردوں جیسا لباس پہننے لگے، مردوں جیسے پینٹ پہننے لگے، مردوں جیسی ٹی شرٹ پہننے لگے، مردوں جیسا جوتا پہننے لگے، مردوں جیسا اینک لگانے لگے، مردوں جیسا ہیئر اسٹائل بنا لے، یہ سب